آج کے اس محفل میں اس بزم میں ہم بات کریں گے کسی شے کو چھوٹا سمجھنے کے لیے کیوں ضروری ہے کہ اس پر غور کیا جائے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ کسی شے کو چھوٹا سمجھنے کے لیے ضروری ہے اسے یا تو دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے، ورنہ اگر اسے قریب سے دیکھا جائے، عزت سے دیکھا جائے تو وہی شے اپنے اندر ایک جہاں رکھتی ہے، ایک ذرہ بے مایہ اپنے اندر سرمایہ رکھتی ہے۔ ذرے کا دل چیرا گیا تو کتنے آفتاب لرز گئے، اسی طرح قطرے کے اندر وسعت بے گراں ہے، وہ اپنے دل میں بہت کچھ کلزم کے ساتھ سماتا ہے، بلکہ کلزم نواز سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے دم سے کائنات کی زندگی ہے، ہر شے کی زندگی پانی سے ہے اور پانی کی اساس قطرہ ہے، یہ قطرے کا تصور ہے اپنے بارے میں۔ اسی طرح کلزم خود کو قطروں کا خالق و مالک سمجھا جاتا ہے، وہ چاہے تو قطروں کو جدائی کے سفر پر روانہ کر دے اور چاہے تو انہیں وصال عطا کر دے۔ بہرحال یہ قطرے اور کلزم کا کھیل ہے۔ اصل اور اول کون ہے؟ وہ جسے موت نہیں آتی، وہ جسے تبدیلیاں تبدیل نہیں کر سکتی، وہ جسے ہمیشہ ہمیشہ سے قیام ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وہ جسے قابو کرنا، بس میں کرنا، اختیار میں لانا، مسخر کرنا ممکنات میں سے ہے۔ کلزم اپنی تنہائیوں اور مستیوں میں حی القیوم ہے، لیکن قطرہ اپنی تنہا ذات میں بقا حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ کلزم کی پناہ میں ہے تو ہے، ورنہ اس کا ہونا ہی نہیں ہو سکتا۔ کلزم آشنا نہ ہو تو قطرہ مر گیا آشنا کر دیا جاتا ہے۔ قطرے کی تنہائی اس کی موت ہے، کلزم سے دوری اس کی فنا ہے۔ کلزم اس کی زندگی کا ماخذ ہے اور ماخذ سے کٹ کر زندگی زندہ نہیں رہ سکتی۔ قطرہ ہزار شبنم بنے، ہزار آنسو بنے، اشک ندامت ہو کے نوک خار پہ رقص کرنے والا قطرہ اپنے منفرد وجود میں موجود نہیں رہ سکتا۔ سورج کی چشم حیات سے پہلے ہی شبنم فنا ہو چکی ہوتی ہے۔ بہرحال قطرہ اگر وصال سحر سے محروم ہو تو وہ قطرہ ہی نہیں رہ سکتا۔ اس کا وجود جس کی ذات کا مرہون احسان ہے، اس کے دم سے ہی قائم رہ سکتا ہے، نہیں تو نہیں۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ اگر قطرہ وصال بحر حاصل کر لے تو وہ بھی نہیں رہ سکتا۔ سمندر میں شامل ہو کر قطرہ تو نہیں رہے گا۔ سمندر بن جائے، ہزارہ بن جائے، وہ قطرہ نہیں رہے گا۔ وہ جو تھا نہ رہا، اب اور کیا ہوگا۔ سمندر نے قطرے کے ہمکنار کیا، آغوش رحمت میں لے لیا، اسے وسعت بے قرار عطا کر دی، اس کا اصل اس پر آشکار کر دیا، اس پر ایسا حال طاری کیا کہ اس کا ماضی اب اس کا حال ہی نہیں، مستقبل بھی ہے۔ اس سے جدا ہو کر اصل میں ملنا بڑی بات ہے، لیکن فراق میں قائم رہنے والا قطرہ وصال میں بکھر گیا، منتشر ہو گیا، پھیل گیا، سمندر بن گیا اور یوں اپنی ذات سے فنا ہو کر کسی اور ذات میں بقا پا گیا۔ ہر دو حالت میں قطرہ قطرہ نہیں رہ سکتا، وجود ہمیشہ نہیں رہ سکتا۔ یہ کلزم کا فیض ہے، وہ فراق عطا کرے تو قطرہ فراق کی آگ میں سلگتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے، اور اگر وہ وصال عنایت فرما دے تو قطرہ اپنی ذات سے نکل کر ذات محبوب میں گم ہو جاتا ہے۔ گم ہو جانا قطرے کے مقدر حصے میں ہے، کیوں نہ وہ منزل و راستے میں گم ہو۔ بے راہ راستوں میں گم ہونے والے دونوں جہانوں میں خسارہ پا گئے۔ خسارہ کیا ہے، نفع کیا ہے، یہ بہت لمبی بات ہے۔ چند روزہ زندگی میں بات سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اصل کیا ہے، سود کیا ہے، نفع کیا ہے، ضرر کیا ہے یعنی نقصان کیا ہے، ہونا کیا ہے، نہ ہونا کیا ہے، اور کیا ہونا نہ ہونا بھی ہو سکتا ہے۔ کیا ہم واقعی ہم ہیں؟ ہم کب سے ہیں، کب تک ہیں اور کیوں ہیں؟ کیا قطرہ فنا سے ڈر کر بھاگ رہا ہے یا یہ فنا کے تعاقب میں بھاگ رہا ہے؟ وہ جو فانی ہوئے ان کو نکال کر باقی کی ہستی کیا ہے؟ وہ جو باقی سے واصل ہوئے ان کے بغیر کیا باقی کا وجود نہیں رہتا؟ سب کوئی سب کے بغیر رہ سکتا ہے، تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کی تلاش میں سفر کے دوران انسان کو نئے سوالات سے آشنائی ہوتی ہے، اور پھر نئے جوابات کا حصول سفر ایک اور حقیقت کی آشنا کراتا ہے۔ محدود زندگی میں لامحدود گوشوں کو دریافت کی عجب حال ہے۔ اتنی وسیع و عریض، جمیل و عظیم، ظاہری اور باطنی کائنات کے حسین اور آگ کا مشاہدہ اور مطالعہ کرنے کے لیے اتنے مختصر ایام کیا کیا جائے؟ نظر محدود ہے اور نظارے لامحدود۔ صاحبان فکر نظر آتے ہیں اور بیان کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ کائنات جوں کی توں رہتی ہے، اس کے ایک گوشے کے کسی ایک حصے میں بھی بیان مکمل نہیں ہو سکتا، اور ابھی نہ جانے کیا کیا ہے لکھنے والا۔ اگر سمندر سیاہی بن جائیں اور درخت قلم بن جائیں تو یہ بیان نہیں کر سکتے۔ اس کی شان اور تسبیح جو اصل کائنات ہے، مال کی کائنات ہے، خال کی کائنات ہے،
یہ بیان ممکن ہی نہیں، جس بیان عطا ہو جائے تو بھی حق بیان ممکن نہیں۔ قطرہ اپنے اندر کلثوم کا جلوہ دیکھے یا کلثوم کے اندر جا کر اپنا جلوہ دیکھے، حقیقت حال کو بیان نہیں کر سکتا۔ قطرہ قطرہ کلثوم ہو جائے تو بھی کلثوم بیان میں نہ آئے گا۔ ہزار مضامین لکھو، باتیں کرو، بیان کرو، ہزارہ لائبریریاں، علم کے چراغ، اخباروں کے کالم، مبلغین کی کیا سرائیاں، مشائخ کرام کی طریقے اور طور طریقے، سیاستدانوں کی تقریریں، تحریریں، کوششیں اور نہ جانے کیا کیا، اور پھر حکمرانوں کے احکامات، بس حکم ہی حکم۔ یہ سب کوششیں ہیں حقیقت اشنائی کے انداز اور پھر حقیقت بیان سے باہر۔ ہمیشہ ہی بیان سے باہر وسعت بیان مل جائے تو بھی بیان و وسعت ممکن نہیں، بس صرف رونق ہے، صرف جلوہ ہے، دیکھنے والا منظر۔ غور والی بات، حاصل صرف فنا ہے، صرف اور صرف فنا۔ میرے بعد کیا ہوگا، مجھ سے پہلے کیا تھا، اور اس کو نہیں مانتا تو اس کو نہیں مانتا۔ میں علم تک پہنچ گیا، جہالت سے کب جدا ہوئے۔ میں سب کو فتح کر لوں گا، فتح کرنے کی خواہش ہی کیوں، فتح کر لو۔ میں ہمیشہ رہوں گا، کس کے لیے؟ تم جس کے لیے بھی رہو گے وہ ہمیشہ نہیں رہ سکے گا۔ میں کامیابی کا راز جانتا ہوں، تم سے پہلے جو لوگ یہ راز پا گئے تھے وہ کہاں گئے؟ بہرحال یہ کہانی ختم نہیں ہو سکتی، نہ کوئی معیار آخری ہے، نہ کوئی اسلوب انتہائی۔ لائبریری سے باہر بھی علم ہے، وہ لائبریری کے اندر بھی۔ ایک جاننے والا دوسرے جاننے والے سے بے خبر بھی ہو سکتا ہے۔ ہم خود کو معیار سمجھتے ہیں اور دوسروں کو ماپتے رہتے ہیں، ان کی خوبیاں اور خامیاں دریافت کرتے ہیں۔ ہم خود دوسروں کی عزت میں ہیں، دوسرے اپنا اپنا معیار رکھتے ہیں۔ کوئی معیار آخری نہیں، کوئی راز انتہائی نہیں۔ یہ سارا منظر موجود نظر کا مرہون منت ہے آج کی کائنات سی، آج کے انسان کی ہے۔ کائنات انسان کی دسترس میں ابھی آیا چاہتی ہے، اور انسان کائنات کی گرفت میں بھی آ چکا ہے۔ قطرہ قطرہ کے روبرو ہی نہیں ہے، دو بدو بھی ہے، اور نتیجہ کیا ہوگا سوائے اس بات کے کہ قطرہ قطرہ نہ رہے گا۔ قطرے لازم ہے کہ وہ اپنی ہستی کے محسن و ماخذ پر نظر رکھے، وہ اپنے محبوب مونس اور غم گسار مالک سے رابطہ کرے، وہ کائنات اور کائنات کا خالق سمجھے، وہ اپنے اصل اور اپنے محبوب کلثوم کی لگن میں رہے۔ یہی اس کی ہستی ہے، یہی اس کا اساس ہے۔ اگر جز ہی خود شناس ہو جائے تو اسے کل شناس بننے میں دیر نہیں لگتی۔ وقت تو صرف اس بات کی ہے کہ انسان خود شناسی سے گریزاں رہتا ہے، وہ کائنات آشنائی سے سفر پر روانہ رہتا ہے اور خود سے نا آشنا اور جدا ہو جاتا ہے، اپنے لیے اجنبی رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علم کی بہتات میں بھی جہالت کار فرما ہے۔ ہم سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ پہچانتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں، ہم کو کس نے اس جہاں میں بھیجا۔ اجنبی اور نامعلوم مسافروں پر رواں رکھا گیا، اور پھر ہمیں عین سفر کے دوران اور سفر کے درمیان واپس بلا لیا جاتا ہے۔ اگر جانا ہی تھا تو آئے کیوں؟ یہی عجب بات ہے۔ اگر فانی میں باقی کا آئینہ ہے، کرنیں ہیں، سورج کا جلوہ ہے، قدیم کا ذکر صرف حادثے کی زبان سے سنا گیا۔ انسان فانی ہے لیکن وہ باقی کی دھن میں ہے، اللہ باقی ہے لیکن وہ فانی ہی کو تخلیق فرماتا ہے، اس فانی سے محبت کرتا ہے، اس کے خیال میں رہتا ہے۔ خالق اور مخلوق دونوں ایک دوسرے کے خیال میں رہتے ہیں۔ عقل کا حجاب اٹھ جائے تو جلوہ کچھ اور ہی ہوگا۔ باقی کی محبت فانی کیسے ہو سکتی ہے؟ باقی کا محبوب باقی وہی ہوگا۔ بہرحال کلثوم کے جلوے قطروں کے جلوے ہیں، نقش و نگار کی کثرت دراصل وحدت ہی کے جلوے ہیں۔ خیال ایک وسیع کلثوم ہے، صاحب خیال کی تخلیقات قطروں کی طرح ہیں۔ قطرہ قطرہ تقسیم ہونے کے بعد بھی کلثوم ہی رہتا ہے، اس کی وسعتوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خیال بیان ہو کر بھی بیان نہیں ہوتا۔ سمندر سے 10 دریا نکل لائے جائیں تو وہ جوں کا توں ہے، ویسے کا ویسا ہے، اور اگر اس میں 10 دریا شامل کر دیے جائیں تو بھی وہ جوں کا توں ہے، ویسے کا ویسے ہے۔ تسلیم کی بات ہے، ورنہ کہاں قطرہ ہے، کہاں کلثوم؟ قطرے کا وجود آتا ہے کلثوم ہے، اور کلثوم کا وجود ماورائے قطرہ ہے۔ مصنف اپنے مضامین کو اپنی تخلیق سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ خود ہی اپنی تصنیف کا خالق ہے۔ دراصل خیال کا خالق وہی ہے جو انسان کا خالق ہے۔ خیال جب چاہے جہاں سے چاہے نمودار ہو جائے، جس زبان سے چاہے بیان ہو جائے، جس قلم سے چاہے رقم ہو جائے۔ اس لیے ان مضامین کو خالق خیال کا احسان مانتے ہوئے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ چاہے تو صحرا چشمے سے بوٹھے، وہ چاہے تو بنجر سیراب ہو جائے، وہ چاہے تو تاریکی جگمگانے لگے، وہ چاہے تو انسان بیان کو دولت عطا ہو جائے، وہ چاہے تو مصیبت مغفرت میں بدل جائے، وہ چاہے تو سرنگوں سرفراز ہو جائے، وہ چاہے تو یہ کتاب اس کے نام کر دی جائے۔ قطرہ اپنی ہستی اور اپنی ہستی کی بے مائگی کے علاوہ کلثوم کو کیا پیش کر سکتا ہے؟ بس اپنی تخلیق، اپنے خالق کے نام۔ امید کرتا ہوں آج کے اس محفل سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔